أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نورانی قاعدہ کے نئے سبق کے ساتھ قاریہ جویریہ خورشید صدیقی حاضر ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو بھلائیوں میں بھاگتے ہیں اور سبقت لے جاتے ہیں نیکیاں حاصل کرنے میں۔ الحمدللہ رحمن، ہم نے مخارج الحروف کو سیکھا ہے حروف تہجی کی نظم کے ساتھ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم حرف حافیہ یعنی the side of the tongue letter کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حرف حافیہ یعنی ضاد۔ برصغیر پاک و ہند کے بیشتر مسائل میں ایک مسئلہ عربی حروف الہجا کے حرف ضاد کی ادائیگی کا رہا ہے۔ اہل عرب اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو ضواد یا دواد پڑھنا صحیح نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اقرأوا القرآن بلحون العربی واصواتها۔ قرآن کریم فرقان حمید کو عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو، لہٰذا ہم عجمیوں کے لیے اہل عرب کے لب و لہجے کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ حرف حافیہ حافۂ لسان سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ حافۂ لسان کہتے ہیں زبان کا بغلی کنارہ یعنی زبان کی کروٹ۔ حافۂ لسان یعنی زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتی ہے تب جا کر حرف حافیہ یعنی ضاد ادا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر دانتوں کا نقشہ یاد کر رکھا ہے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ سامنے کے دو دانت اوپر نیچے کے ثنایا علیٰ اور ثنایا سفلیٰ کہلاتے ہیں، ان سے اگلے رباعیات، اس کے بعد انیاب جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اس کے بعد زواحق یعنی ہنسنے والے دانت جنہیں فرسٹ پریمولر بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد طواہن یعنی جنہیں سیکنڈ پریمولر یعنی پیسنے والے دانت بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد نواجذ یعنی وزڈم ٹیتھ۔ ہمارے منہ میں کل 20 داڑھیں ہیں، 10 نیچے اور 10 اوپر۔ جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگتی ہے تب جا کر حرف حافیہ ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے ملتی ہے تو حرف حافیہ ادا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ عام طور پر قراء ضاد کی ادائیگی کرتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو زا، ذا، زوا یا موٹا کر کے دال کی طرح دواد یا زوا پڑھ جاتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں۔ اس کا صحیح تلفظ ضاد ہے۔ اس میں ہوا کا پریشر گلے کی طرف سے منہ کی طرف آتا ہے اور زبان اس کو اوپر کی طرف روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ضاد، ضاد، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ضاد بہت موٹا، اونچا اور بلند ہے اور اسے جماؤں کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ وہ طلباء اور طالبات جو حروف الہجا کے بنیادی قواعد سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ تصویری خاکہ بہت کارآمد ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعات کو ادا کیسے کیا جائے۔ زبان کا دایاں کنارہ جو کہ تصویر میں ہرے رنگ سے دکھایا جا رہا ہے، اس کو تالو کے دائیں کنارے سے لگائیں جو ہرے رنگ سے ظاہر کیا جا رہا ہے، یا پھر زبان کا بایاں کنارہ جو ہرے رنگ سے دکھایا گیا ہے اسے تالو کے بائیں کنارے سے لگائیں جو تصویر میں ہرے رنگ سے دکھایا گیا ہے، یا زبان کے دونوں کناروں کو تالو کے دونوں کناروں سے لگائیے جو کہ تصویر میں ہرے رنگ سے ظاہر کیے گئے ہیں۔ ہم آسانی کے لیے ایک کنارے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ آپ کو جو آسان لگے، دایاں یا بایاں کنارہ، آپ اس کو اختیار کیجیے۔ اگر آپ کو دعات ادا کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انگلی سے زبان کے کنارے کو جو کہ ہرے رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے اسے رگڑیے تاکہ زبان کو پتہ ہو کہ اس نے کہاں لگنا ہے، یا پھر تالو کا دایاں حصہ یا بایاں حصہ جو کہ ہرے رنگ سے ظاہر ہو رہا ہے اسے انگلی سے تھوڑا سا رگڑیے تاکہ اسے محسوس ہو کہ اس نے زبان کے کس حصے سے لگنا ہے۔ دعات کی ادائیگی میں اگر آپ کو پھر بھی دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس کی پریکٹس جاری رکھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر کنٹرول آ جائے گا۔ آئیے اب مزید حرف حافیہ کی حرکات سکون اور شدہ کے ساتھ مشق کرتے ہیں۔ ضاد، ض، 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 عض، عض، عض۔ آپ دیکھیے کہ حالت سکون میں زبان کس طرح اوپر کی طرف تالو کے ساتھ چپکتی ہے۔ عض، 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 عض۔ ضل يقضي ردو، يضرب رضوان، يضلل الضالين، نفضل تبيض۔ امید باسک ہے کہ آپ تمام ساتھیوں کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حق قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی آیات پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔